رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ گزشتہ نشست میں آپ نے سنا کہ نیکیوں کے بکثرت راستے ہیں، صبح سے لے کر شام تک انسان چلتے پھرتے بہت سی نیکیاں کما سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ نیکیوں کی طرف، بھلائی کی طرف، ہدایت کی طرف کس طرح بلانا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہے تو محبت کے ساتھ دینی ہے، پیار کے ساتھ دینی ہے۔ اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے تو محبت اور پیار سے بلانا ہے۔ یہ نیکیاں کرنے والے بہت سے لوگ دیکھا گیا کہ نیکیاں کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے لوگوں میں تکبر بھی دیکھا گیا۔ یہ نیکیوں کا تکبر یہ سب سے خطرناک ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو نیکوکار سمجھنے لگے، وہ خود سے نیکوکار اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کے نزدیک کون نیکوکار ہے، کون زیادہ گناہ گار ہے۔ یہ فیصلہ رب نے کرنا ہے، لیکن مسلمان ایک دوسرے کی جنت دوزخ کا فیصلہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت میں رکھا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو، تم نماز نہیں پڑھتے، سختی سے حکم دیتے ہیں، تو جس نے آنا بھی ہوتا ہے تو وہ اس طرف نہیں آتا۔ تو اللہ فرماتا اس کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ ایک بزرگ تھے، صبح نماز پڑھنے مسجد آ رہے تھے، ساتھ میں ان کا چھوٹا بچہ تھا۔ بچے نے کہا بابا ہم صرف نماز پڑھنے جاتے ہیں، یہ علاقے والے سارے سو رہے ہیں۔ تو بابا نے کہا اس سے اچھا تھا بیٹا تو بھی سوتا ہی رہتا، تو نے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا شروع کر دیا، تیری نظر میں دوسرے برے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام آپ کی امت میں سب سے بڑا گناہ گار شخص کون ہے؟ فرمایا صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد اس جگہ کے اوپر تمہیں جو شخص ملے گا وہ سب سے بڑا گناہ گار ہوگا۔ اس شخص نے دیکھا جب سورج طلوع ہوا تو ایک شخص اپنے بچے کو کندھے پر بٹھا کر اسی جگہ پر آیا۔ اس نے کہا یہ امت میں سب سے بڑا گناہ گار، یہ کتنا بد نصیب آدمی ہے، یہ سب سے بڑا گناہ گار ہے۔ اس نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کی امت میں سب سے نیکوکار شخص کون ہے، سب سے اچھا شخص کون ہے؟ اس نے کہا جب سورج غروب ہوگا اس جگہ کے اوپر تمہیں ایک شخص ملے گا، وہ سب سے بڑا نیکوکار ہوگا۔ جب سورج غروب ہونے لگا اس جگہ پر اس نے دیکھا وہی شخص جو سب سے بڑا گناہ گار تھا، شام کو وہی شخص ملا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، موسیٰ علیہ السلام یہ کیا بات ہے؟ ایک دن وہ سب سے بڑا گناہ گار تھا، دوسرے دن سب سے بڑا نیکوکار کیسے ہو گیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے کندھے پر جو بچہ بیٹھا تھا اس نے پوچھا بابا اس امت میں سب سے بڑا گناہ گار شخص کون ہے؟ اس نے کہا بیٹا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ اس امت میں سب سے بڑا گناہ گار میں ہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی بات اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کو
گناہگاروں سے نکال کر نیکوکاروں میں ڈال دیا۔ تو انسان اپنے آپ کو گناہگار ہی سمجھے، کیونکہ اس کو توبہ کرنا، استغفار کرنا بہت پسند ہے۔ لیکن جو شخص اپنے آپ کو نیکوکار سمجھنا شروع کر دے اور تکبر میں مبتلا ہو جائے، تو شیطان نے کیا کیا تھا؟ ابا بس کرتا رہا۔ اس کو بھی نیکیوں کا گھمنڈ تھا، اس نے بہت نیکیاں کی تھی، چپے چپے پر عبادت کی تھی، لیکن یہ جو نیکیوں کا تکبر ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس کو عاجزی پسند ہے کہ بندہ توبہ استغفار کرتا رہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو اللہ کی طرف بلانا ہے حکمت اور دانائی کے ساتھ۔ ایک شخص آیا نبی پاک کے پاس کہ مجھے مسلمان کر لیجیے، لیکن میں برائیاں بہت کرتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، برے کام بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، کوئی ایک چیز چھوڑا دیجیے اور مسلمان کر لیجیے۔ نبی پاک چاہتے تو اس کو کہہ سکتے تھے نہیں، سب چیزیں چھوڑنا پڑیں گی۔ نبی پاک نے فرمایا وعدہ کر آج کے بعد جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس نے کہا پکا وعدہ، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب وہ رات ہوئی، چوری کرنے نکلا، کوئی شخص مل گیا، کہاں جا رہا ہے؟ اب بولتا ہے، جھوٹ بول نہیں سکتا۔ شراب پینے نکلا، پھر کوئی مل گیا، کہاں جا رہا ہے؟ پھر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اسی طرح وہ بار بار جو برائیاں کرتا تھا کر نہیں پا رہا تھا۔ نبی پاک کے پاس آیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ایسی چیز چھوڑا دی ہے کہ میں تو کچھ کر نہیں پا رہا۔ نبی پاک نے فرمایا میں نے اصل کو پکڑا ہے کہ جھوٹ گناہوں کی جڑ ہے، یہ چھوڑ دے گا دوسری برائیاں بھی چھوٹ جائیں گی۔ تو اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے حکمت اور دانائی کے ساتھ۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جو شخص ہدایت کی طرف، نیکی کی طرف بلائے اور وہ نیکیاں کرتا رہے، وہ جتنی نیکیاں کرے گا اس بلانے والے کو بھی اجر ملے گا۔ کوئی گمراہی کی طرف بلائے، گناہ سکھائے، وہ جتنے گناہ کرے گا سکھانے والے کو اس کا بربادی گناہ اس کو ملتا رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں بتایا گیا علماء حق، جو علماء حق ہوں گے یہ اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے، ان کے پیچھے پوری ایک جماعت ہوگی، کیونکہ ان کے کہنے پر بہت لوگ عمل کرتے ہوں گے۔ اسی طرح دوسرے علماء سوء جس کو برے عالم کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی پوری جماعت ہوگی جو دوزخ میں جائے گی۔ تو علماء حق، علماء سوء، اچھے علماء اور برے علماء یہ ہر دور میں موجود رہتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال جو لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیسے پہچانیں کہ علماء حق کون ہیں، علماء سوء کون ہیں؟ جو دوسرے ہیں وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں، وہ قادیانی ہو گئے، وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہم کیسے فرق کریں؟ ان کی بھی داڑھی ہے، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو علماء حق، علماء سوء کو کیسے پہچانا جائے؟ یہ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے۔ کپڑا کون سی دکان سے اچھا ملتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے، سودا کون سی دکان سے اچھا ملتا ہے ہم پہچان لیتے ہیں۔ بیٹی کا گھر والے میں کسی کا رشتہ آیا، ہم اس کی انکوائری کرتے ہیں، پہچان لیتے ہیں۔ لیکن کوئی کہے کہ میں علماء حق کو نہیں پہچان سکتا، تو یہ اس کی کمزوری ہے۔ ہمیں نشانیاں بھی بتائی گئی، علماء حق کون ہوتے ہیں، اللہ والے کون ہوتے ہیں، تم پہچان سکتے ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کا چہرہ دیکھ کر اگر تمہیں اللہ یاد آ جائے تو سمجھ جانا یہ علماء حق ہیں، جن کا چہرہ دیکھ کر تمہیں پتہ چل جائے۔ جن کے پاس بیٹھو ان کے پاس اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت اگر علماء میں نظر آتی ہے
ان کی محبت نظر آتی ہے، ان میں سے وہ چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں تو پہچان لو یہ علماء حق ہے، پہچاننا پڑے گا۔ نبی پاک نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73۔ فرمایا ایک جنت میں جائے گا، حدیث موجود ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ جنت میں جانے والا جو ایک گروہ ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ امام جعفر صادق کا قول مشہور ہے، فرمایا ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے ہوں گے، وہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے ہوں گے۔ اور اہل سنت و جماعت کے سچے ہونے کی سب سے بڑی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے جتنے ولی بنائے سارے سنی بنائے، سارے سنی بنائے۔ اور جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ صحیح عقیدوں پر قائم ہوتا ہے۔ داتا صاحب کو دیکھو، خواجہ صاحب کو دیکھو، غریب نواز کو دیکھو، جتنے اللہ تعالیٰ نے ولی بنائے سارے سنیوں میں بنائے۔ آپ کسی وہابی میں، دیوبندی میں، شیعہ میں، قادیانی میں، یہ 72 جتنے اٹھاؤ اللہ کا ولی نہیں دکھا سکتے، کیونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ صحیح عقیدوں پر قائم ہوتا ہے، اس لیے وہ دوسرے میں نہیں ملتا۔ ایک شخص آیا، ہمارے بزرگ عالم تھے، ان کے پاس آیا، کہنے لگا جب میں سنی تھا نا، میں نماز پڑھتا تھا، مجھے وسوسے بہت آتے تھے، نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی تھی، سارا دن وسوسے آتے تھے۔ اب میں وہ ہو گیا ہوں، یعنی کہ میں وہابی دیوبندی ہو گیا ہوں۔ اب میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے کوئی وسوسہ نہیں آتا، مجھے کوئی تنگ نہیں کرتا۔ وہ بزرگوں نے فرمایا یہ بتا چور کہاں پر آتا ہے؟ جہاں پر مال ہوتا ہے یا کنگال ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جہاں پر مال ہوتا ہے۔ فرمایا تیرے پاس ایمان کی دولت تھی، تجھے شیطان وسوسے ڈالتا تھا، لیکن شیطان نے تجھے گستاخ بے ادب بنا دیا، اب اس کو وسوسے ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان کا کام ہے وہ اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، یا صحابہ اہل بیت کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں ہلکی سی گستاخی بے ادبی کرا دیتا ہے، اسی عقیدے پر رکھتا ہے، اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، پھر چاہے جتنی نمازیں پڑھتا رہے۔ ایمان نام ہے اصل میں ادب کا، اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کے پیاروں کا، اس کی تعظیم کا نام ایمان ہے۔ اگر یہ نکل جائے تو پھر نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ شیطان یہ اچھی طرح جانتا ہے، وہ اللہ کو آج بھی سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو پتہ ہے اگر نبی کی کوئی ہلکی سی گستاخی بے ادبی کر دے، میں نے 6 لاکھ برس عبادت کی تھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان کی 60-70 سال کی عبادت کا کیا ہوگا؟ تو نبیوں کے بارے میں گستاخی بے ادبی اگر کوئی کرے، کوئی ایسا عقیدہ رکھے، تو پھر نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔